أول الأولين الآخر الآخرين أسمع السامعين لفظ النازلين أحكم الحاكمين الخير الرازقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وسلم على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكلام المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صلوات محمد وآله. ایک بار مل کے تعداد آپ کی جتنی ہے ماشاءاللہ کم از کم استادات عمل گزرتے ہوئے ایک مرتبہ بارگاہ سیدہ میں بلند ترین صلوات اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، مجلس کی منظوری و مقبولی کے لیے، اور بالخصوص ایک 8 سال کا بچہ ہے محمد علی، اس کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیجیے. اللہ سامعین کرم، عزاداران مظلوم والیان حیدر کرار، 2 دن سے آپ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مجھ پر مہربانی فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسے طالب علم کی گفتگو کو آپ سراہ رہے ہیں، قبول فرما رہے ہیں. آئندہ بھی یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تعاون کرتے جائیں گے. مجلس کام ہمارا نہیں ہے، کام اللہ کا ہے جس کے لیے ہمارا انتخاب کیا گیا ہے، اور ہم کوئی ذکر کر کے اس کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، کوئی ذکر سن کے اس کا کام انجام دیتا ہے. توجہ ہے شاد و آباد ہے. فاذکرونی اذکرکم کے ذیل میں اور اسماء کے حوالے سے 2 دن گفتگو رہی. آج بھی کوشش کروں گا، کچھ احکامات مجھے دوست بھائیوں کی طرف سے ہیں، وہ بھی کوشش کروں گا کہ اس اشرے میں کچھ وہ نظمیں، کچھ وہ موضوعات بھی آپ لوگوں کے حوالے کرتا جاؤں. آج ارادہ یہ ہے کہ ایک ایسی شہزادی کا ذکر کروں جو شریکت الحسین زینب کی شریک ہے. لیکن فضیلت کا جملہ کا توجہ، میرے پاس تمہیدی جملے ہیں نہیں، میری مجلس کا آغاز پہلے جملے سے ہو جاتا ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ تعاون کیجیے گا. اس گھر کے اسباب متعلقین اس گھر کے نوکر سمجھ آ جائے تو پھر جا کے ان کی منزلت آئے گی جو مقاصد الہیہ کے اصل ترجمان ہے. مقاصد الہیہ کے ترجمانوں کی فضیلت سمجھنا ناممکن ہے. ناممکن رسول حدیث سے صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ آل محمد کی فضیلت بشریت میں رہتے ہوئے سمجھ نہیں آ سکتی. آدم کا گارا گھومنے والا ہے علی، جو توجہ، بہت شکریہ آپ نے استعمال کیا جملے کا، بہت شکریہ. جملہ یہاں کہنا تھا مجھے، جو آدم کی سمجھ میں نہ آئے وہ آدمی کی سمجھ میں کیسے آئے. توجہ کہتے ہیں سمجھ میں کیسے آئے گے. شریکت اور حسین ہے زینب، اس بی بی کی ایک شریک ہے جس کا نام نوبیہ ہے، زمانہ فضا کے نام سے جانتا ہے. میری کوشش یہی رہے گی ان مجالس میں کہ ان ہستیوں کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں آپ لوگوں کے حوالے کروں جو شاید ممبر سے پہلے نہ بیان
اس بی بی کا نام فضہ رسول نے رکھا. اب میں تو اس رسول کو مانتا ہوں جو بغیر وحی کلام ہی نہیں کرتا. تو پھر میں جملہ یہ نہ کہہ دوں کہ جن کے کنیزوں کے نام نبی کو رکھنا پڑے. ہائے 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 ہائے، توجہ نہیں کی آپ نے. جن کی کنیزوں کے نام نبی کو رکھنا پڑے، وہ گھرانہ کیسا ہوگا؟ توجہ ہے. نام مبیا کیمیا گری میں ماہر ہے. بچے چونکہ اس بی بی کے فضائل سے یہ جسارت ہوتی ہے، مولا ہمیں معاف رکھے کہ ہم بی بی کو کنیز فضہ کہہ دیتے ہیں. کنیز کے 3 طریقے قرآن نے بتایا کہ کنیز ہوتی کیا ہے. نمبر 1 جسے آپ فتح کر کے لے ہیں. نمبر 2 جسے آپ خرید کر لے ہیں. نمبر 3 کوئی اپنی کنیز آپ کو ہبہ کر دے، بخش دے. خریدی میں نے تھی، آپ کو دے دی، اب وہ آپ کے اختیار میں ہے. 3 طریقے قرآن نے واضح بتا دیے ہیں. اس شہزادی پر یہ تینوں طریقے نہیں آتے. کنیز کہیں یہ جاننے والے محمد جانے. ہماری شہزادی ہے، ہماری آقازادی ہے. کمال کیا ہے اس گھرانے کا؟ جو ان سے سچے دل سے وابستہ ہو جائے اسے آیتوں کا حصہ بنا دیتے ہیں. جاوید میں شاد و آباد ہے. جو ان سے وابستہ ہو جائے اسے آیتوں کا حصہ بنا دیتے ہیں. سورہ دہر اتری ہے اس شہزادی کی شان میں. کیمیا گری کا کمال یہ تھا کہ ایک دن تانبے سے سونا بنا کے لے امیر کائنات کی خدمت میں پیش کیا. یا علی سونا بنایا ہے. امیر کائنات نے کہا اس میں اگر یہ چیز مزید شامل کر لیتی تو کھرا سونا ہو جاتا. سونے کا خریدار اللہ ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ شاد و آباد. یہ سونا بنانا وہ بتا رہا ہے جس کے سونے کا خریدار. لفظوں کے خریدار بیٹھے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا. امیر کائنات نے مسکرا کے کہا فضہ قدموں کے نیچے دیکھ. قدموں کے نیچے دیکھا بہتے ہوئے سونے کے دریا چل رہے ہیں. کہا فضہ یہ جو ہماری ظاہری قربت ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ شاید ہم واقعی اختیار نہیں رکھتے. ہماری اختیار اور قدرت کو کمال پر ہے. اس بی بی کو اس گھر میں رہنے سے معرفت امیر کائنات جو عطا ہوئی، یہ بی بی کس کمال پہ پہنچی. ایک یہودی تاجر ہے شمون، جس کے بارے میں اکثر ذاکرین ممبر سے ایک روایت بھی پڑھتے ہیں کہ علی نے جناب سیدہ کی چادر اور گدی رکھوائی تھی اور کچھ اشرفیاں لی تھی اس کے بدلے میں. یہ کتاب مجھے کسی روایت میں نہیں ملی، لیکن شمون کا ذکر بالکل موجود ہے. تاجر کا بہت بڑا. سرکار فضہ شمون کے گھر آئی. شمون نے کہا فضہ وہاں سے کیا ملتا ہے؟ میرے پاس کام کر، میں تجھے بہت دولت دوں گا، میں تجھے بہت معاوضہ دوں گا. فضہ نے پلٹ کے کہا شمون اگر میں اس دیوار کو کہوں سونے کی ہو جا، توجہ نہیں کر رہا.
یہ معرفت چھپا کے رکھ، ہر ایک پہ ظاہر نہ کر۔ بیوی نے معرفت چھپانا شروع کر دی، جہاں تک بیان کرنے کی ضرورت تھی بیان کی۔ روٹیاں دی ہے سارے گھر والوں نے، 3 دن روٹیاں دی، 3 دن روٹیاں دی، 3 روٹیاں فضہ کی۔ توجہ ہے قرآن کی، ابھی قرآن لے کے یہاں پڑھا ہوگا، سورہ دہر نازل ہوئی، سورہ دہر میں آیتیں نازل ہوئی 31، روٹیاں گئی 15، 5 روٹیاں روز کی، روٹیاں گئی 15، آیتیں اتری 31۔ ایک آیت اتری ہے عباس کی شان میں، 30 آیتیں اتری ہیں باقی گھر کی شان میں۔ پوچھنا مفسرین سے، یہ شاید آپ لوگوں کے لیے بات کبھی سنی بھی نہ ہو کہ جناب عباس کے لیے کون سی آیت اتری؟ سورہ دہر کی 10 نمبر آیت، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں یوم العبوس، خوف طاری کر دینے والا دن۔ مولا آسانی کرے میں یہ بات پہنچا سکوں۔ یوم العبوس ترجمہ کرنے والوں ترجمہ کیا وہ دن جس دن خوف طاری ہو جائے گا۔ خوف خود عربی کا لفظ ہے، توجہ نہیں سرکار، خوف خود عربی کا لفظ ہے۔ پھر یہ لفظ عبوس کون سا خوف ہے؟ جب عبوس کی میں نے شرح تلاش کی تو عبوس سے صرف 2 لفظ بنتے ہیں، یا ثابت یا عباس۔ ارے نہیں توجہ کر رہے آپ، یہاں تھوڑا سا بیدار ہو، میرے ساتھ تعلق کیے۔ یا ثابت بنتا ہے 7، اگر 7 مراد لیا جائے تو عدد عباس کے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اور ویسے تو عباس بنتا ہی ہے۔ اب آج نور علی اس آیت کا ایک نیا ترجمہ پڑھنے لگا ہے، علماء سے کہیے گا کہ ایک مدد آیا تھا ترجمہ ہی تبدیل کر گیا، بتائیے کہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ یوم العبوس وہ دن جب اللہ عالمین پر عباس کا خوف طاری کر دے گا۔ ہائے 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 ہائے، شاد و آباد وہ دن جس دن اللہ پورے عالمین پر عباس کا خوف طاری کر دے گا۔ اس کی شرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اشرے میں جب جناب عباس کی مجلس پڑھوں گا پھر اس پر کچھ اور گفتگو ہوگی۔ 30 آیتیں اتری اس گھر کی شان میں روٹیوں کے بدلے تھے۔ فضہ کی روٹیاں کتنی تھی؟ 3 ہی روٹیاں تھی نا بھائی۔ میں نے قرآن اٹھا کے جب سورہ دہر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ روٹیاں 3 فضہ کی تھی۔ آیت 15، آیت 16، آیت 17، تینوں میں اللہ نے لفظ فضہ استعمال کر کے بتایا۔ ارے یار نہیں توجہ کر رہے، آپ نہیں توجہ کر رہے، 3 بار لفظ فضہ آیا سورہ دہر، 3 بار لفظ فضہ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ 3 روٹیاں فضہ کی تھی۔ آپ ذرا توجہ کیجیے گا، اگر فضہ نے اپنی روٹی پہلے رکھی تو اوپر سے آخری فضہ کی، اور اگر فضہ نے اپنی روٹی آخر میں رکھی تو پہلی روٹی فضہ کی۔ کائنات کے علماء یہ کہتے ہیں، شارحین یہ کہتے ہیں کہ فرشتے لے گئے، فرشتے روٹیاں لے گئے۔ تو پھر میں جملہ کہوں، اگر پہلی روٹی فضہ کی ہے تو فرشتوں کے رزق کی ابتدا فضہ کی روٹی سے ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ کیا آپ نے سرکار؟ جاگیے گا، میں ذرا شہزادی بتاؤں آپ کو کہ شہزادی ہے کیا؟ اگر پہلی روٹی فضہ کی ہے اوپر سے تو فرشتوں کے رزق کی ابتدا فضہ کی روٹی پر، اور اگر آخری روٹی ہے تو فرشتوں کے رزق کا اختتام فضہ کی روٹی پر۔ یہ
شکریہ ادا نہیں کرتا، لیکن اگر جاوید بھائی مجھے کوئی چیز دیتے ہیں ان کا ہاتھ اور ہے، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ جہاں روٹیاں اوپر گئیں اللہ نے آیت نازل کی وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں تمہارے اس کام کے بدلے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہ تو ہے اللہ میں سے، تو پھر اللہ شکریہ کس کا ادا کر رہا ہے؟ اور جس گھر کی کنیزوں کی روٹیوں کا اللہ شکر گزار ہو۔ آج آپ کا سامنے پیچھے رہ گئے میرے سے، توجہ نہیں کی آپ نے۔ اللہ اکبر، جس گھر کی کنیز کہلوانے والی بیوی کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہو وہ گھرانہ کیا ہوگا۔ آج بچوں کے لیے دو مجلسوں میں دو بڑے اہم مسائل، ایک ایمان مطالب کے حوالے سے حل کیا، آج ایک اور بہت نفیس نقطہ ابھی ممبر کی ادا سے آپ لوگوں کے حوالے کرتا جا رہا ہے۔ یہ بی آپ کے خود کو کہلواتی ہے زہرا کی کنیز، منہ بولی بہن ہے زہرا کی، منہ بولی بیٹی ہے رسول کی۔ اب مسئلہ کرنے لگوں میں حل، تو فتح لے جائیے گا۔ جس کی منہ بولی بہن حسنین کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہو، ہائے 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 ہائے، کچھ آپ بھی سوچا کریں ساتھ ساتھ۔ دنیا کہتی ہے کہ زہرا کی اور بھی بہنیں تھیں، دنیا کہتی ہے کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، اور بھائی جس کی منہ بولی بہن، جس کی منہ بولی بیٹی حسنین کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہو، اس کی اور بیٹیاں ہوتی تو حسنین کتنی عزت کرتے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا؟ شہزادی نے یہ مسئلہ حل کرا دیا، شہزادی فضا کی موجودگی میں یہ مسئلہ حل کرا دیا کہ جس کی منہ بولی بہن حسنین کے لیے ماں کا درجہ رکھے۔ اور ہمیں تو قرآن نے ایک درس دے دیا کہ فلاں بھی آپ کی ماں، فلاں بھی آپ کی ماں۔ ہم تو اب مشہور ترین 5 عورتوں کو بھی ماں ہی سمجھتے ہیں۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ مشہور ترین آل محمد کا درس ہے نا، ہم تو آل محمد کے درس پہ چل رہے ہیں کہ مشہور ترین 5 عورتوں کو بھی ہم ماں سمجھتے ہیں، لیکن حسنین جسے ماں سمجھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ رسول کی زہرا کے علاوہ بیٹیاں بہنیں، زہرا کی اور بہنیں تھیں، یا رسول کی زہرا کے علاوہ اور بیٹیاں تھیں؟ میں قسم اٹھا کے ممبر پہ کہتا ہوں وہ قرآن کا منکر ہے۔ دلیل مانگے مجھ سے بھائی، میں نے چلے نہیں جگہ 10 دن یہیں رہنا ہے، اور میں بات کرتا ہی وہ ہوں جس کی میرے پاس پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل موجود ہے۔ قرآن کا منکر کیسا ہو گیا؟ سوال ہے اپنی جگہ پہ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی اور بیٹیاں تھیں، کفار میں بیانی گئی، یہی تاریخ ہے، اعلان رسالت ہوا، وہاں سے اس بات پر اختلاف شروع ہوا، طلاق ہوئی، پھر کسی اور کے نکاح میں آئی، یہی تاریخ بتائی جاتی ہے نا، یہی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ صریحاً قرآن کا انکار ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن ہی بے اولاد ہے۔ مسلمان سب متفق ہیں، سورہ اس وقت نازل ہوئی جب زہرا کائنات میں تشریف لائی۔ دیکھیں کافر دے رہا ہے تانا یفتری، اگر پہلے بیٹیاں موجود تھیں تو تانا یفتری کیوں دیتا تھا؟ ہائے 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 ہائے، یہ نکتہ ہے، بڑا ہے۔ قرآن کا انکار ہے صریح، رسول کی کوئی اور بیٹی مانا۔ قرآن کا اس لیے انکار ہے کہ
اگر پہلے بیٹیاں ہوتی تو تانے اب نہیں کیوں دیتے؟ اور یہ جو بات آپ نے سرسری سی سن لی نا کہ 3 روٹیاں گئی، 3 دن روٹیاں گئی، 30 آیتیں اتر آئی، یہ اتنی آسان بات ہے نہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں کہ ان 3 روٹیوں کا وزن کتنا ہے۔ یوسف آیا ہے بازار میں بکنے، یوسف آیا ہے بازار میں بکنے، بادشاہ وقت نے اعلان کیا میرے سارے خزانے لگا دو، یوسف کو میرے لیے خریدو۔ ایک پلڑے میں یوسف ہے، ایک میں دولت کے انبار لگتے جا رہے ہیں، یوسف کے پلڑے کو حرکت نہیں ہوتی۔ یا سیدہ میری مدد کرے، میں آپ کی فضیلت ان لوگوں تک پہنچا سکوں۔ یوسف کا پلڑا حرکت نہیں کرتا، خزانے کے خزانے رکھ دیے۔ اچھا جب یہ یوسف بکنے آیا تو ایک بڑھیا اپنا چرخا لے کر آ گئی کہ میں بھی یوسف کو خریدوں گی۔ لوگوں نے دیکھا کہ جاہل یہاں خزانے لگے ہوئے ہیں، تو چرخے کے بدلے خریدے گی؟ کہا میں بھی جانتی ہوں کہ میں یوسف خرید نہیں سکتی، لیکن یہ ضرور جانتی ہوں کہ کل جب خریداروں کے نام لکھے جائیں گے میرا نام بھی شامل ہوگا۔ کل جب خریداروں کے نام بھی لکھے جائیں گے تو میرا نام خریداروں میں شامل ہوگا۔ یوسف کا پلڑا ہے، ایک میں یوسف ہے، ایک میں خزانے رکھے جا رہے ہیں، خزانے کا ختم ہو گئے، امت پریشان ہو گئی۔ اب میں نتیجے کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اس کے بعد نظم کے 2-4 بات پیش کروں گا، آپ کو لطف آ جائے گا۔ جب یہ آپ فضیلتیں نثر میں سنیں گے تو پھر آپ کو اس نظم کا لطف دوبارہ ہو جائے گا۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہ شہزادی کی قد و قامت کیا ہے، توجہ میری طرف۔ ایک پلڑے میں یوسف، ایک میں سارے خزانے، پلڑے کو حرکت نہیں ہوتی، امت پریشان۔ یوسف نے پریشانی دیکھی، کہا مجھے قلم اور کاغذ لا دو۔ توجہ نہیں کیا، مجھے کاغذ اور قلم لا دو۔ میں سمجھ گیا کہ جب امت پریشانی میں مبتلا ہو تو نبی کاغذ قلم منگواتے ہیں۔ توجہ ہے، جب نبی پریشان ہو، امت پریشان ہو تو نبی کاغذ قلم منگواتا ہے۔ یوسف نے کچھ لکھا، دوسرے پلڑے میں ڈالا، پلڑے ہو گئے برابر۔ شہزادی اب کرم کیجئے، میں یہ فضیلت آپ کی، آپ کے عزاداروں تک، آپ کے موبائلوں تک پہنچا سکوں۔ لکھا کیا تھا یوسف نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت لکھی یوسف نے، نبی کے وزن کے برابر ہو گئی۔ یہاں گئی ہیں روٹیاں، ہر روٹی کے بدلے آئی ہیں 2 آیتیں، اور جس کی ایک روٹی وزن میں 2 نبیوں جتنی ہو اسے حصہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک روٹی کا وزن 2 یوسف جیسے نبیوں کے برابر ہے، پھر ان کی اپنی روٹیوں کا کیا وزن ہوگا، اس گھرانے کا کیا وزن ہوگا۔ اس گھرانے کے متعلقین سے اس کو سمجھو، نوکروں کو سمجھو، جن کے نوکر سمجھنا ہے ان کے آقا کیسے سمجھ آئیں گے۔ یہ بی بی خود اپنے بارے میں کیا کہتی ہے، توجہات میری طرف۔ کنیز سیدہ زہرا حبشی ملکہ، یہ اپنے آپ کو خود کنیز کہتی ہے، ہماری جرت نہیں ہے، ہماری آقا ذاتی ہے، ہماری شہزادی ہے۔ کتنا مقام ہے، کتنی منزلت ہے، نظم پیش کر رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں ایسے اثرات کی ہیں جو اس سے پہلے
سنی ہوئی ہو، کچھ کی پڑھی ہوئی ہو، لیکن اس تناظر میں جو میں نے ابھی بیوی کا آپ کو مقام بتایا ہے، قامت بتائی ہے، اس تناظر میں دیکھیے گا آپ کو لطف آئے گا۔ کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ ہوں، بڑا مقام ہے میرا حبش کی ملکہ ہوں، وفاؤں کا ہوں میں کعبہ حبش کی ملکہ ہوں، زمانہ کہتا ہے فضہ حبش کی ملکہ ہوں، زمانہ کہتا ہے فضہ، فضہ کا مطلب چاندی۔ توجہ ہے، اردو اسپیکنگ مجموعہ محاورے سے مزہ لینے والا، محاورے کا لطف لینے والا، لفظوں کی قدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ محاورہ بولا جاتا ہے عام طور پر کسی گھر میں کوئی مہمان آ جائے، کوئی ولادت ہو جائے، کئی شادی بیاہ ہو جائے، کسی کی بیٹی بیاہ کے گھر لے جائے، کوئی خاتون گھر آ جائے اور اس کے بعد اسے رنگ لگ جائے تو محاورہ بولا جاتا ہے فلاں کی چاندی ہوگی۔ توجہ ہے، فلاں کی تو چاندی ہو گئی، اور جس کے آنے سے آلے محمد کی چاندی ہو جائے اسے فضہ کہتے ہیں۔ میں ان کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامی پیش کرتے ہوئے نعرہ کنیز سیدہ زہرا حبش کی ملکہ، بڑا مقام ہے میرا حبش کی ملکہ، وفاؤں کا ہوں میں کعبہ حبش کی ملکہ، زمانہ کہتا ہے فضہ حبش کی ملکہ، زمانے بھر سے یہ اونچا مقام رکھا ہے۔ توجہ کیجیے گا، خدا نہ میرے تھوڑی سی مدد کیجیے گا، بیت پیش کر رہا ہوں۔ زمانے بھر سے یہ اونچا مقام رکھا ہے، کیا مقام؟ میرا رسول دو عالم نے نام رکھا ہے۔ جو وحی کے علاوہ کلام نہیں کرتا، وہ جس گھر کی کنیزوں کے نام رکھتا ہو، وہ گھرانہ کر کے دیکھتے جائیے گا، فکر کے دریچے کھلے رکھیے گے، چھوٹے چھوٹے جملے ان کو آبزرو کرنا ہے، جرد کرنا ہے۔ زمانے بھر سے یہ اونچا مقام رکھا ہے، میرا رسول دو عالم نے، خدا سے میں نے یہ رتبہ عظیم پایا ہے۔ اور کیوں پایا ہے اگلے مصرے میں بھی بتا رہی ہے، خدا سے میں نے یہ رتبہ عظیم پایا ہے، علی ولی کی ولا نے مجھے سجایا۔ توجہ توجہ توجہ، علی ولی کی ولا نے مجھے سجایا ہے، رسول پاک نے بیٹی مجھے بنایا ہے، رسول پاک نے بیٹی مجھے بنایا ہے، اور جناب زہرا نے مجھ کو بہن بلایا ہے، جناب زہرا نے مجھ کو بہن بلایا ہے۔ اور میں سنیے نماز عشق و وفا کی اذان کہا ہے مجھے، جناب زہرا کے بچوں نے ماں کہا ہے مجھے۔ جناب زہرا کے بچوں نے ماں کہا۔ شام و آباد میں شہزادی فضہ کی بارگاہ سے خیرات دیتے رہے، میں اس کا عالیہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، اپنے بارگاہ سے ہر وہ چیز عطا کرے جس کی آپ کی مراد ہے۔ نماز عشق و وفا کی اذان کہا ہے مجھے، جناب زہرا کے بچوں نے۔ بیوی کیا فرما رہی ہے؟ لٹا کے تخت یہ دولت کمائی ہے میں نے، لٹا کے تخت یہ دولت کمائی ہے میں نے، جبی بطول کے در پر جھکائی ہے میں نے، اور بلند سب سے یہ توقیر پائی ہے میں نے کہ ساتھ زہرا کے چکی چلائی ہے میں نے، کہ ساتھ زہرا کے چکی چلائی ہے میں نے۔ میرے ساتھ سفر کیجیے گا، مسدس پوری بہت مشکل ہے، لیکن یہ بیت مجھے خود بہت عزیز ہے۔ توجہ
میں شامل ہوں. کرم یہ ہے کہ کلامات میں میں شامل ہوں, کلام پاک کی آیات میں میں شامل ہوں, طہارتوں کا ہی مفہوم کر دیا ہے مجھے. اب مجھے نہیں پتا کہ کون اسے قبول کرے گا, کون میرے ساتھ سفر کرے گا. توجہات میری طرف رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. بی بی کیا کہہ رہی ہیں کہ طہارتوں کا ہی مفہوم کر دیا ہے مجھے, نگاہ زہرا نے معصوم کر دیا ہے. ہائے 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 ہائے. شادو آباد رہے, یہ اٹھتے میں ہر قاضی کی بارگاہ سے خیرات دیتے رہے. آباد رہے بھائی. آپ جیے بھائی, آپ جیے. شادو آباد رہے. آج بھی معجزہ جاری ہے, آج بھی معصوم کر دینے والا معجزہ آج بھی جاری ہے. کتنے زائرین کربلا بیٹھے ہیں, سب کے سروں پہ قرآن رکھو, قسم دو نے امام حسین کی. ایک ہاتھ میں علم پکڑواؤ, دوسرے ہاتھ میں ذریعہ امام حسین ہو, سر پر قرآن ہو, زائر کربلا کو قسم دینا اور پوچھنا کہ کیا ذریعہ امام حسین پر حاجات بشری رہتی ہے. توجہ ہی نہیں. جاوید بھائی سب پیچھے رہ گئے, سب بہت پیچھے رہ گئے. جو 1400 سال بعد ایک عام بشر کو جو نہ ان سے ملا, جو نہ انہیں دیکھا, صرف ان کا دل سے آزاد ہے, جب ان کے ذریعے پر پہنچتا ہے تو اللہ اسے معصوم کر دیتا ہے. نہیں توجہ کی, بہت پیچھے رہے. حاجات ہر بشر کو ہی ہوتی ہیں صبح دم, پر کربلا کے دشت میں پانی نہ تھا وہاں, پھر کیسے پاک ہوتے وہ اصحاب محترم. لیکن حسین ابن علی نے کیا کرم, ساتھ سے پانی ختم ہو گیا. توجہ ہے, یہ تو گھرانہ عصمت ہے. اصحاب میں عیسائی بھی شامل ہے. توجہ نہیں کر رہے, توجہ نہیں کر رہے, توجہ نہیں کر رہے آپ. حاجات ہر بشر کو ہی ہوتی ہیں صبح دم, پر کربلا کے دشت میں پانی کا تھا وہاں, پھر کیسے پاک ہوتے وہ اصحاب محترم. لیکن حسین ابن علی نے کیا کرم, کیا کرم کیا, ہر رزق ان کی ذات سے معصوم کر دیا, سب کو بس ایک نگاہ میں معصوم کر دیا. سنو فضائل آل محمد کے, جو برداشت کر سکتے وہ تو میرے ساتھ بولے یار. شادو آباد اور زائرین کربلا سے ایک اور بات بھی پوچھیے گا. یہ ممبر کی اطاعت سے بات کر رہا ہوں, زہرا کی تائید سے بات کر رہا ہوں. ذریعہ امام حسین آپ کے ہاتھوں میں ہو, آنسو نہیں آتے. زائرین کربلا کتنے بیٹھے ہیں؟ سب بیٹھے ہیں. ذریعہ امام حسین پر آنسو نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ ایک روایت ہے اور ایک عطا ہے, دونوں پیش کر رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مولا حسین سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ غم دور ہو جائے. دوسری میں بات کرنے لگا ہوں عطا کی, یہ مصرے بھی آپ نے سنے کہ معصوم ہو جاتا ہے وہاں. آنسو ہے بشری تقاضا. جنت میں فطرت کا فرمان نہیں ہوگی. آنسو کے بدلے ہے جنت. جب میں جنت پہنچ گیا تو پھر کہے کہ آنسو. اور دوسرا یہ کہ چونکہ گریا فطری تقاضا ہے تو معصوم آدمی اس کو
ہوتی ہیں جو آل محمد کا تحفہ ہوتی ہیں اپنے سامعین کے لیے، یہ ذاکر کے لیے عطا نہیں ہوتی، یہ سامعین کے لیے عطا ہوتی ہے۔ بی بی کی ایک انتہائی منفرد فضیلت در آل محمد سے عطا ہوئی، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ قسم خدا کی زمانوں سے کامیاب ہوں میں، وصول آپ نے کرنا ہے، بات بہت باریک ہے، قسم خدا کی زمانوں سے کامیاب ہوں میں، جو منتخب ہے نبی اس کا انتخاب ہوں میں، جو منتخب ہے نبی اس کا انتخاب ہوں میں۔ یہ فخر ہے کہ کنیز ابو تراب ہوں میں، اور مصرع وصول کیجئے گا، یہ فخر ہے کہ کنیز ابو تراب ہوں میں، نقاب رب جلی کے لیے نقاب ہوں میں۔ شرح میں جائیے گا پھر آپ کو اس فیصلے کا لطف آئے گا۔ نقاب رب جلی کے لیے نقاب میں جو سالوں کی ریاضت سے فضیلت عطا ہوتی ہے، بیت میں آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا کہ نقاب رب جلی کے لیے نقاب میں بڑھے ہوئے یہ مراتب مزید بڑھتے ہیں۔ مراتب تو پہلے بڑھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیتوں کا حصہ بھی ہے، اولِ الامر بھی ہے، تقدیر بھی ہے، کن فیکون کی مالکہ بھی ہے۔ پھر فضیلت کون سی بڑھ رہی ہے؟ توجہ میری طرف، بڑھے ہوئے یہ مراتب مزید بڑھتے ہیں، میری رضا پہ محمد نماز پڑھتے ہیں۔ رسولوں کے لیے جانماز ہو، وہ ہم جیسے ہوں گے، توجہ نہیں کیا، بڑھے ہوئے یہ مراتب مزید پڑھتے ہیں، میری رضا پہ محمد نماز پڑھتے ہیں، دعوے کے ساتھ۔ جو زبان رکھتا ہے وہ ضرور بولے گا، جس کے پاس ہاتھ موجود ہے استقبال کرے گا ہاتھ اٹھا کے اس بند کا۔ توجہات میری طرف رہے، حسن حسین کا جھولا کبھی جھلاتی رہی، جھولانے کی تمنا نبیوں کو رہی۔ حسن حسین جھولا کبھی جھلاتی رہی، میں اپنے سینے پہ زینب کو بھی سلاتی رہی۔ جاوید بھائی آپ جانتے ہیں، عامر بھائی آپ جانتے ہیں، بھائی جان میرے بیٹھے پیچھے سب آپ جانتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں زبردستی داد نہیں لیتا، لیکن اگلے 2 مصروں پر آپ سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے کہ اتنا ضرور بولیے گا کہ بی بی فضہ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کے غلام بیٹھے ہیں، آپ کے ماننے والے، آپ کی فضیلتیں برداشت کرنے والے بیٹھے ہیں، اتنا ضرور بولیے گا۔ یہ بندے ہاتھ ہیں، 2 مصرے توجہات، دلیل بیت میں آئے گی، توجہ میری طرف۔ حسن حسین کا جھولا کبھی جھلاتی رہی، میں اپنے سینے پہ زینب کو بھی سلاتی رہی، اور خدا کے ہاتھوں کا یوں ہاتھ میں بٹاتی رہی۔ شہزادی راضی رہے آپ سے، خدا کی قسم، یہی معیار ہے شہزادی کے فضائل سننے کا، یہی معیار ہے، یہی معیار ہے، خدا کے ہاتھوں کا یوں ہاتھ میں بٹاتی رہی، نوالے ہاتھوں سے حسنین کو کھلاتی رہی۔ نوالے ہاتھوں سے حسنین کو کھلاتی رہی۔ بی بی کہہ
رتبوں کے حامل ہیں عیسی محمد. کہاں جہان میں مقداد کا کوئی ہمسا. علی ولی کی بلا سے ہے معتبر گزر. ہے اہل بیت میں سلمان بقول پیغمبر. ہے اہل بیت میں سلمان بقول پیغمبر. چار بڑی ہستیاں بی بی تعارف پیش کر رہی ہیں. اس کے بعد بی بی بتا رہی ہے کہ میرا کیا مقام ہے. بہت ہی نفیس اور باریک نکتہ ہے. کوشش کیجیے گا کہ میرے ساتھ سفر کریں. جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی پیچھے چھوڑنا نہیں. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. عظیم رتبوں کے حامل ہیں عیسی محمد. کہاں جہان میں مقداد کا کوئی ہمسا. علی ولی کی بلا سے ہے معتبر گزر. ہے اہل بیت میں سلمان بقول پیغمبر. سمجھ سکو میرا رتبہ تو میں بتاتی ہوں. بیوی نے شرط لگا دی سمجھ سکو تو. توجہ میری طرف. سمجھ سکو میرا رتبہ تو میں بتاتی ہوں. میں پاک زہرا کی تنہائیوں کی ساتھی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو پہنچے انہیں سلام ہے. جو نہیں پہنچے پیچھے رہ گئے ان کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں. جملہ پیش کروں سرکار. ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں. بہت خوبصورت سن رہے ہیں. پیچھے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. سب ملائی بیٹھے ہیں میرے بھائی. توجہ میری طرف. پاک زہرا کی تنہائیوں کی ساتھی اور اس فضیلت پر جناب فضا فخر کیا کرتے تھے. باقی فضیلتوں کے علاوہ اس فضیلت پر سب سے زیادہ ناز کیا کرتی تھی. کسی نے پوچھ لیا میرے کائنات سے کہ مولا بتائیے کہ سرکار فاطمہ تنہائی کی عبادت گزاری میں کیسی ہے. اب یہ بندے ہاتھ ہے جو رہ گیا وہ رہ گئے. امیر کائنات نے فرمایا قسم خدا کی تنہائی میں یہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ فاتح کون ہے فاطمہ کون ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بھی نہیں پہنچے جو بالمشافہہ فاتح کا مشاہدہ کرتی ہو. دیکھیں یہ علم الکلام کی ویسے ہی ایک گھنٹے کی تقریر ہے. ایک لمحوں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. وصول کر دیا کریں. سمجھ سکو میرا رتبہ تو میں بتاتی ہوں. میں پاک زہرا کی تنہائیوں کی ابھی بھی اپنا اختیار بتا رہی ہے. درے بطول پہ اپنی حیات کی میں نے. یہیں پہ دن تو یہیں اپنی رات کی میں نے. بلند اور بھی کچھ اپنی ذات کی میں نے. زبان کھولی تو آیت میں بات کی میں نے. توجہ. زبان کھولی تو آیت میں بات کی میں نے. بیوی اختیار بتا رہی ہے. اختیار قضا کو بھی ٹوک سکتی ہوں. میں در پہ آئے فرشتے کو روک سکتی ہوں. میں در پہ آئے فرشتے جن کی کنیزوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. باقی شرح خود کرتے رہیے گا. ہے اختیار قضا کو بھی روک سکتی ہوں. میں در پہ آئے فرشتے. یہ تھی میری مزاج کے سارے بند. اب ایک بند میں اپنے کچھ خاص سننے والوں کے مزاج کے مطابق پڑھنے لگا. زمانے تیرے کمالات کیا میرے آگے. فرما رہی ہیں زمانے تیرے کمالات کیا میرے آگے. یہ مال و زر کے کرشمات کیا میرے آگے. یہ مال و زر کے کرشمات کیا میرے آگے. یہ روز و شب کے تلسمات کیا میرے آگے. ہے تخت و تاج کی اوقات کیا میرے آگے. توجہ توجہ. ہے تخت و تاج کی اوقات کیا میرے آگے. بطول پاک کا صدقہ اتار آئی ہوں. میں تخت و تاج کو جوتی پہ مار آئی. ہائے ہائے ہائے. شاد و آباد.
میدان تھا، ہر ایک کی طرف سے اپنی قربانی پیش کی جا رہی ہوگی. شہزادی بتا رہی ہے اتنی بڑی فضیلت ہے. میں نے جب یہ بند لکھا تھا تو میں خوفزدہ تھا، دل کی اپنی بات بتا رہا ہوں کہ یہ مجھ پر کہاں سے نازل ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. کئی علماء سے اس موضوع پر میری گفتگو رہی، پھر کچھ کتابیں میری نظر سے گزری. اس کے بعد مجھے یہ حوصلہ ہوا کہ میں یہ بند آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. بی بی کی فضیلت میں ہے روز حشر کا امکان کون کس کے لیے کھلے گا، آج ہے پہچان کون کس کے لیے، بنے گا عدل میزان کون کس کے لیے، ہوا ہے دین پہ قربان کون کس کے لیے، ہوا ہے دین پہ قربان کون کس کے لیے. بی بی کہہ رہی ہے حشر کا میدان ہوگا ہر ایک ماں کا، وہاں نور عین آئے گا. ہائے 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 ہائے، یا زہرا میں یہ پہنچا سکوں توجہ میری طرف، ہر ایک ماں کا وہاں نور عین آئے گا، میری طرف سے وہاں پر حسین آئے گا. ہر ایک ماں کا وہاں نور عین آئے گا، میری طرف سے وہاں پر حسین. شہزادی آپ کا غصہ، آپ کی مجلس، آپ کی آمد اپنی بات کا منظور ہو. شب عاشور حسین خیموں کا معائنہ کر رہے تھے، ایک خیمے سے گریے کی آواز آئی، خیمے میں اجازت چاہیے، اندر چلے گئے. کیا دیکھا کہ ماں فضا رو رہی ہے، سر پر بوسہ دے کے حسین نے پوچھا ماں کیوں رو رہی ہے. کہا ہر ماں ہر خیمے میں گئی، ہر ماں کل کے لیے اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا، کل میں تجھ پر قربان کر دیتی. حسین نے جملہ کہا ہے، آپ کی آنکھیں پہلے ہی وضو کر چکی ہیں. حسین نے کہا ماں فضا تیرے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے پاس ماں نہیں. آج تیرے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے پاس ماں نہیں ہے. اما فضا کل تو حسین پر حسین کو قربان کر دے. حشر میں سیدہ کی آمد کا پورا واقعہ کسی روایت میں نہیں ہے، بلکہ خود رسول کی حدیث سے ثابت شدہ ہے. پورا واقعہ خود رسول کریم نے اپنی زبان سے بتایا کہ حشر میں کیا ہوا. حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی. آج ذرا تھوڑا منفرد مسائل سنیے گا، تھوڑا ایک اور انداز سے سنیے گا. میں نے خود عربی کی مقاتل میں یہ پڑھا ہے، آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. کبھی ایسے بھی مسائل سن لیجیے گا. عرش کا پایا پکڑ کے حسین کی ماں کہے گی اے رب کردگار میں ماں ہوں حسین کی. حسین کی آئی کس لیے ہو، بی بی کیا کہے گی، احوال غربتوں کا سنانے میں آئے ہو، محشر میں ایک حشر اٹھانے میں آئے. اجرکم اللہ. اے رب کردگار میں ماں ہوں حسین کی. بی بی فرمائے گی کہ بات رسول تنگ ہوئی مجھ پہ یوں حیات، ٹوٹی ہے مجھ پہ رنج و مسائل کی کائنات. پڑھتے اگر دنوں پہ تو ہو جاتے وہ بھی رات، پہلو سے باد مرگ بھی اٹھا نہ میرا، پہلو سے باد مرگ بھی اٹھا نہ میرا ہاتھ. بی بی کہیں گی اے رب کردگار بدن پاش پاش ہے، یہ دیکھ میرے ہاتھوں پہ موزن کی حد سے نکل گئی اور سجدے میں تیغ میرے علی پر بھی چل گئی.
جا چاہتا جس طرف بھی غریبوں کا کارواں، جاتی تھی ساتھ ساتھ میں کرتے ہوئے وہاں. یارا فضائے کوفہ بڑی دل خراش تھی، آنکھوں کے سامنے میرے مسلم کی لاش، آنکھوں کے سامنے میرے. آخری جملہ پڑھنا ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ یہ آخری مسائل، بہت لمبے سارے مسائل میں نے حشر کے نظم کیے ہیں، بہت کوشش کی کہ ایک مسائل میں شعر میں ڈھال سکوں، وہ شعر میں نہیں ختم. کیا مسائل ہے؟ بی بی عرش کا پایا پکڑ کے اپنے مسائل بیان کر رہی ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرش ہلنا شروع ہو جائے گا، آواز قدرت آئے گی، زہرا یہ مسائل مت بیان کر ورنہ میرا عرش گر پڑے گا. وہ مسائل کیا ہے؟ یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہے، میں ممبر چھوڑ دینے لگا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماتم کر کے جملہ سننا ہے. جب آپ ماتم کرتے ہیں نا، ہائے کر کے روتے ہیں. حسین عرش کا ایک پایا پکڑ لیتا ہے، زینب دوسرا پایا پکڑ لیتی ہے. زینب دعائیں کرتی ہے کہ یہ ہائے کر کے رونے والی عورتوں کے گناہ معاف کر دے. اللہ پوچھتا ہے کیوں معاف کر دوں؟ زینب کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے بے مقلا و چادر کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرتے نہیں دیکھا، پھر بھی مجھے روتی ہے. یہ جو عزادار بیٹھے ہیں ان کے لیے حسین دعا کرتا ہے. حسین کیا دعا کرتا ہے کہ اے اللہ انہیں بخش دے، انہوں نے میرے اکبر کو پنچھی رکھتے نہیں دیکھا، لیکن یہ میرے اکبر کا ماتا. آخری جملہ سنیے گا. کیا مصیبت بیان کرے گی سیدہ، جس پر اللہ یہ کہے گا کہ سیدہ